شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا مگر ظلم کی تپش باقی تھی۔ امام حسین کی مقدس لاش کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑی تھی۔ ان کے اہل بیت کی چیخیں، بچوں کا رونا، عورتوں کی آہیں، ہر طرف غم کی گونج تھی، اور دشمن اپنی نام نہاد فتح کا جشن منانے میں مصروف تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1، پارٹ 2 یا پارٹ 3 نہیں دیکھا تو ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شان شبیر آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اس سیاہ ترین رات کی طرف، شہادت کے بعد وہ اندھیری گھڑیاں جنہیں تاریخ شام غریبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ رات جب سورج چھپ گیا اور ظلم کا اندھیرا پوری دشت کربلا پر چھا گیا۔ وہی شام غریبہ جہاں معصوم بچوں کی چیخیں، چلتے خیموں اور بیویوں کی آہیں فضا میں گونج رہی تھیں، اور ادھر امام حسین کے جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے روندنے کا حکم دیا گیا۔ علمدار عباس، علی اکبر، قاسم اور دیگر شہداء کے جسم بھی بے گور و کفن پڑے تھے۔ دشمن خوش تھا، لیکن آل رسول کی بیویوں پر قیامت گزر رہی تھی۔ جب خیمے خالی ہو چکے اور سب جوان شہید ہو چکے تھے تو یزیدی لشکر نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ جلتے خیموں سے بیویاں دوپٹے سنبھالتی نکلی، یتیم بچے پیاسے ننگے پاؤں ریت پر بھاگتے رہے۔ حضرت زینب نے سب کو اکٹھا کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بچوں کو گلے لگایا اور اپنی بیمار بھتیجے امام زین العابدین کو سہارا دیا۔ اس رات بھی بی بی زینب نے نماز شب ترک نہ کی، بلکہ سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم راضی ہیں تیرے فیصلے پر۔ ننھی سکینہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلی، کربلا کے میدان میں دوڑتی ہوئی بابا کی لاش کے قریب جا کر لیٹ گئی۔ وہ بار بار کہتی تھیں، بابا بابا اٹھیں نا، بابا آپ نے کہا تھا اب سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بابا بابا یہ خیمے کیوں جل گئے، بابا امی بہت رو رہی ہیں، بابا مجھے پانی نہیں ملا، بابا بابا سکینہ کو آپ کی گود چاہیے۔ حضرت سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی، کبھی گال چومتی تو کبھی کہتی، بابا بابا بات تو کریں، بابا بولیں نا جیسے ہر رات بولتے تھے۔ پھر ایک سپاہی آیا اور ننھی سکینہ کو بابا کے جسم سے الگ کر دیا۔ وہ چیخی، وہ روئی، وہ ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی، بابا بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ گئے۔ آسمان پر فرشتے بھی روئے۔ کربلا کی ریت نے اس معصوم فریاد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ سپاہیوں نے آ کر انہیں بھی ظالمانہ طریقے سے اٹھا کر ماں کے پاس پھینک دیا۔ دشمنوں نے نہ صرف امام حسین بلکہ علمدار عباس، علی اکبر، قاسم اور دیگر شہداء کے جسموں سے کپڑے تک اتار لیے۔ لاکھوں فرشتے زمین پر نازل ہوئے تھے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ امتحان مکمل ہو پھر عزت کا سورج طلوع ہوگا۔ ادھر یزیدیوں نے بیمار امام زین العابدین کو قیدی بنا کر کھینچتے ہوئے لایا گیا۔ ان کے ہاتھ گردن میں زنجیر ڈال کر باندھ دیے گئے۔ وہ مسلسل بے ہوش ہو رہے تھے مگر یزیدی سپاہی انہیں گھسیٹتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح یزیدی فوج نے اہل حرم کو قید کر لیا، بیویوں کو رسی میں باندھ کر اور امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ روانہ کر دیا۔ بیویوں کو بے چادری کے عالم میں ننگے سر لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ بی بی زینب نے خطبہ دیا جس نے کوفے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اے کوفیوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ حسین کو قتل کر کے تم نے کامیابی حاصل کر لی؟ تم پر افسوس ہے، تم نے رسول کا نواسہ قتل کر دیا۔ لوگ رونے لگے مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اب قافلہ اسیران کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام حسین کا سر سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد نے گستاخی کر لی۔ بی بی زینب نے جواب دیا، ہم نے جو قربانی دی ہے وہ راہ خدا میں دی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ امام سجاد نے بھی نہایت پرجوش انداز میں حق کا دفاع کیا۔ پھر قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ کئی دنوں کا کٹھن سفر، راستے میں لوگ اہل بیت کو مجرم سمجھ کر پتھر مارتے رہے، جبکہ بعض جگہوں پر کچھ اہل دل نے عزت و احترام بھی کیا۔ شام میں داخلے کے وقت شہر کو سجایا گیا تھا جیسے کوئی فتوحات کا جشن ہو۔ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور بیویاں زنجیروں میں بندھی ہوئی تھیں۔ یزید نے امام حسین کے سر مبارک کو چھڑی سے مارا۔
اور اس وقت امام سجاد نے بلند آواز میں کہا کہ اے یزید، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے؟ ہم محمد مصطفیٰ کی آل ہیں اور تو ابن زیاد کا غلام۔ بی بی زینب نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے شام کی فضا بدل دی۔ یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل کر کے تو جیت گیا؟ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے۔ تو ہمیں قید کر سکتا ہے مگر ہماری صدائیں رہتی دنیا تک گونجیں گی۔ یزید عوامی دباؤ سے گھبرا گیا اور اہل حرم کو رہا کر دیا۔ بی بی زینب نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کربلا لے جایا جائے تاکہ ہم اپنے شہداء کی قبروں پر پرسہ دے سکیں۔ قافلہ کربلا واپس آیا اور شہداء کی قبروں پر گریہ زاری ہوئی۔ بیویوں نے غم کا اظہار کیا، فضا نوحکنا ہو گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ حق و باطل کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ سچائی کے لیے قربانی دینا پڑے تو حسین کی طرح دینا چاہیے اور زینب کی طرح اس سچ کو دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ یہ تھی واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ نمبر 4۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور شان شبیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد پیش کریں گے اس واقعہ کربلا کا آخری حصہ، جس میں بتایا جائے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت نے کس طرح دین اسلام کو زندہ کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔